السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمامی سامعین و ناظرین حضرات، آج ایک بڑی زبردست اکیڈمک ڈبیٹ دا للن ٹاپ شو پہ دیکھنے میں آئی۔ اس پرفتن ماحول کے اندر میں بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ میں دا للن ٹاپ شو کے جملہ منتظمین، اراکین، سامعین اور بالخصوص جناب سوربھ تریویدی صاحب اور گیسٹ اسپیکرز جناب جاوید اختر صاحب اور جناب مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور وہ قابل تحسین ہیں کہ بغیر کوئی اختلاف و انتشار کے بہت خوبصورت ماحول میں، بہت لٹریری ماحول میں، بہت اسکالرلی وے میں جواب سنے گئے، جواب دیے گئے اور ڈبیٹ کی گئی، اور ماشاء اللہ بہت مزہ آیا اس ڈبیٹ کو دیکھ کر۔ اس وقت میں آپ کے سامنے حاضر خدمت اس وجہ سے نہیں ہوا ہوں کہ میں اس ڈبیٹ میں جو کچھ اسکالرز نے بولا ہے، چاہے وہ جناب جاوید اختر صاحب کی طرف سے ہو یا جناب مفتی صاحب کی جانب سے، اس کے اوپر کوئی اپنی طرف سے تبصرہ کروں یا کوئی نتیجہ اخذ کروں، مگر میں شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالی کا۔ الحمدللہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ڈبیٹ کے بعد جب کوسچن آنسر کا سیشن شروع ہوا تو اس وقت جتنے کوسچنز کرنے والے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کہ اچھی یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں، کالجز میں تعلیم لے رہے ہیں یا پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں یا تعلیم لے چکے ہیں، وہ جتنے مسلم ینگسٹرز تھے ان میں سے ایک نے بھی، یہ سننے کے لائق جملہ ہے، ان میں سے ایک نے بھی بحیثیت ایتھسٹ ملحد ہو کر، اس حال میں کہ وہ ایتھسٹ ہو اور ملحد ہو، مفتی شمائل ندوی صاحب سے سوال کیا ہو۔ اللہ کا شکر احسان ہے، جتنے سوال کیے گئے جناب مفتی صاحب سے، وہ غیر قوم کے لوگوں نے بحیثیت ایتھسٹ یا ملحد سوال کیے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آج بھی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے وجود، اس کے ایگزسٹنس اور اس پر اعتقاد اور اعتماد رکھنے والی قوم سب سے بڑی خدا پرست اور ذات وحدہ لا شریک لہ کی ماننے والی قوم امت مسلمہ ہی ہے، الحمدللہ۔ اور دوسرا یہ کہ میں پھر سے مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے علماء دین کی دستار کی لاج رکھ لی، اور یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے دل بھی جیت لیا، اور فیکٹس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ اس ڈبیٹ کے میدان کو بھی جیتا ہے۔ منصف حضرات اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں۔ یہاں میں جو آپ لوگوں سے ضروری بات کرنے لگا ہوں، اس وقت میں علماء دین سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، یہ جو عصر حاضر ہے، جس طرح کا ماحول ہے، امت مسلمہ جو ہم سے تقاضا رکھتی ہے، اور جو علوم میں حاضرہ ہیں، عصری علوم ہیں، جو ان کے جدید تقاضے ہیں، وہ اب ہمیں مدارس دینیہ کو اپنی موڈیفائی کرنا ہوگا۔ مدارس دینیہ میں ہمیں اپنے سلیبس کو، نصاب تعلیم کو تبدیل کرنا ہوگا، اس کی تجدید کرنی ہوگی۔ تبدیل سے میری مراد یہاں اس کی تجدید کرنی ہوگی۔ جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کا تقاضا ہے، امت مسلمہ کے نوجوان حضرات، پڑھے لکھے یونیورسٹیز جانے والے لڑکے لڑکیاں جو علماء دین سے توقع رکھتے ہیں، جس پر آج مفتی شمائل ندوی صاحب پورے اترے ہیں، الحمدللہ، اس طرح کی توقعات ہم سے امت مسلمہ کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ
جو ہمارے درمیان علماء حضرات آپس میں اختلافات کرتے ہیں، انتشار کرتے ہیں، اختلافات کی باتیں اور مختلفی مسائل پر کتابیں لکھتے ہیں، اسی پر سارا زور رہتا ہے، فتویٰ بازی رہتی ہے، تقریر میں بھی ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہوتے ہیں. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ جو منہاج، جو منہج، جو طریقہ یہ دور ہم سے طلب کرتا ہے اس پر پورے اتریں اور عصری علوم کو ہم علوم دینیہ کے ساتھ اپنے سلیبس میں رکھیں اور باضابطہ اس کے بہترین اسکالرز، ٹیچرز اپنے مدارس دینیہ میں رکھیں. اور جو سلیبس اس وقت جامعہ الازہر کا مصر میں چل رہا ہے، کیونکہ وہ ہم لوگوں سے کافی آگے کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کا سلیبس ہمارے تفسیر اور حدیث اور اصول حدیث، اصول تفسیر و فقہ اور شریعت کی جو ہمارے پاس نئے نئے استفتاء آتے ہیں اور جو نئے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنے سلیبس کو نیا کرنا ہوگا، اس کو تجدید دینی ہوگی. یہ پرانا گھسا پٹا طریقہ نہیں چلے گا، کیونکہ امت مسلمہ اب بیدار ہو گئی ہے، دلیل پسند ہو گئی ہے اور ہم سے یہ چاہتی ہے کہ دقیانوسی باتیں، کرامتیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں کرنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اپنے اکابرین کو بڑا دکھانا، فقط اسی پہ پورا وقت گزر جاتا ہے. اور اپنے آپسی اختلافات کو عوام الناس میں دکھانا اور ظاہر کرنا اور ایک دوسرے پر چھینٹے اچھالنا، ان سب سے ہم کو باز آنا پڑے گا. ہم سے امت مسلمہ یہ طلب رکھتی ہے، ہم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ ہم اس دور کا مقابلہ کر سکیں، اس دور کے تقاضے کے مطابق. اور دوسری چیز میں یہاں یونیورسٹیز گوئنگ لڑکے لڑکیوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، ان سے بھی میں یہ طلب رکھتا ہوں کہ وہ جدید علوم کے ساتھ، عصری علوم کے ساتھ جو ہے ضرور بالضرور دینی تعلیم کو بھی بہت اچھے سے، بہت عمدگی سے حاصل کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو مدرسے جا کر بیٹھ جانا ہے، وہ خود سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، یا پھر ضروری یہ ہے کہ کوئی اچھا ٹیچر جو ان کو سمجھ میں آتے ہوں، اچھے استاذ جو عالم دین، مضبوط عالم دین ہوں، سب سے پہلے ان کو ان کا دامن پکڑیں اور ان سے دینی تعلیم اخذ کریں. بس یہی کہنا ہے. اس دور کا ایک الگ ہم سے تقاضا ہے. علماء دین ہی اس امت مسلمہ کے سچے اور حقیقی رہبر ہیں. وما علینا الا البلاغ ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.